اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 31۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کبا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کبے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو وہ پیشمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس حکم میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہی چل رہا ہے۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میت کو دفنانا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قتل کرنے کے بعد صرف افسوس کرتا رہ جاتا ہے اور ندامت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل اور فوت ہونے والا شخص حابیل تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہ تھا کہ میت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، جب قاتل کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے لاش کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے قاتل بھی اس کشمکش میں مبتلا ہو، گھبراہٹ اور بے قراری کے عالم میں اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی اور ایک کبے کے ذریعے یہ کام کروایا۔ ایک کبے نے دوسرے کبے کو مار کر اس کی لاش زمین میں دفن کی۔ جب قابیل نے یہ نقشہ دیکھا تو سخت پریشانی کے عالم میں پکار اٹھا، ہائے افسوس، میں تو کبے سے بھی کم تر ثابت ہوا۔ پھر اس نے بھی اسی طرح زمین کھود کر اپنے بھائی کو دفن کیا۔ تو اس وقت سے لے کر فطری اور شرعی طریقہ یہی ہے کہ جلانے کے بجائے میت کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنانا چاہیے۔ اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف میت کو دفنانے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ اچھی طرح غسل دینے کے بعد اجلا اور سفید رنگ کا کفن پہنایا جائے، خوشبو لگائی جائے اور نہایت اخلاص کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفنایا جائے، اور دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے، اور میت کے لیے اصال ثواب کا اہتمام بھی کیا جانا چاہیے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، مگر صرف 3 ذرائع سے اسے اجر ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول، سعد وفات پا گئی ہیں، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی پلانا۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور کہا، یہ سعد کے لیے ہے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے اپنے مرضل موت کے وقت حکم دیا کہ میرے لیے لحد بنانا اور لحد کے اوپر کچی اینٹیں رکھنا، جس طرح رسول اللہ کے لیے کیا گیا تھا۔ قرآن پاک نادم ہونے والوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 52 میں ہے، قریب ہے اللہ فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی حکم نازل فرما دے، پس یہ اپنے آپ پر نادم ہوں۔ سورۃ الشورى، آیت نمبر 157 میں ہے، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 6 میں ہے، اے ایمان والو، فاسق کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جھوٹی بات کرنے سے بچا کر رکھنا، ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کر کرنے کی توفیق دینا، ہر سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے سے دور رکھنا، اور ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔